السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین ہمارے باغی جلال وجہ نوازی سلطان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا برے اعمال کے لحاظ سے، اور اسی کے حصہ ملے گا۔ برائی کو بڑھا کے بیان نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر ذلت ہوگی، نام رکھا ہوگا، ذلت ہے ان کو، اور ان کو اللہ کے ہاں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ جہنم والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سب کو جمع کریں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی باطل معبودان کی، اور جو اس کی عبادت کرتے تھے، ہم دونوں کو روک لیں گے اور ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ اور پھر اس وقت جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی وہ انکار کر دیں گے، اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہم ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ اس دن جو کچھ کیا ہوگا ہر جان لے وہ جان لے گا، الی اللہ مولانا الحق، حقیقی معبود کے پاس بدل عنہم، اور ان سے گم ہو جائے گا ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ کے متعلق جھوٹ مانتے تھے نا کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری مدد کر دیں گے، وہ سب کچھ جاتا رہے گا۔ جو دنیا میں سبق بات دکھائے ہوں گے ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں کبھی گمراہوں کے صف کے اندر شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں ان شرک کرنے والوں سے بیزار اور اللہ شرک جیسے نعمت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے پیچھے قیامت کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین ایک اور انداز کے اندر توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے، پھر حق کی دعوت دیتے ہوئے، پھر خیر کا پہلو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کتنا خیر خواہ ہے اپنے بندوں کا کہ میرا بندہ کوئی بھی مجھ سے کفر کر کے شرک کر کے جہنم کے اندر نہ بچ جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ اللہ ایک ایک چیز کا تذکرہ کر کے بتلائے گا۔ حضرت انسان کی چیز میں نے بنائی ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، میرا ہی حق بنتا ہے کہ میرے ہی سامنے جھکا جائے۔ اس لحاظ سے اللہ سادی سی اور واضح طور پہ بات کرے گا۔ مزید بات ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ اللہ، آسمان سے میرا رب بارش نازل کرتا ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے، زمین اپنے اندر سے فصلیں باہر نکالتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر سکتا۔ وہی جانتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، 5 باتوں کا علم میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ان 5 میں سے ایک بات یہ ہے کہ بارش کب آنی ہے میرے رب کے علاوہ اس کا کوئی معاملہ جانتا نہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہو بھی نہیں سکتے۔ گھنے بادل آ جائے، سیاہ رنگ کے بادل چھا جائے، محکمہ موسمیات 100% بارش کا امکان کہے، لیکن جب تک عرش والے کو منظور نہیں اس وقت تک بارش نازل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہم ہی آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، بارش پڑ بھی جائے، بارش نازل ہو بھی گئے، زمین پر ہو بھی گئے، جب تک عرش والے کا حکم نہیں ہوگا فصل اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے گی، اناج نہیں لگے گا، پھل نہیں لگے گا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے گا۔ فرمایا رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، آسمان سے بھی زمین سے بھی
رزق کا مالک میں ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک وہ رازق ہے اور زبردست طاقت والا ہے. اللہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی جاندار ہے، انسان ہے یا جانور ہے، جتنے بھی پرندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب کے رزق کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے. ہم ہی سب کو رزق دیتے ہیں. اللہ نہ رزق دے تو کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا. اللہ دیکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے کلمات سکھائے. نبی اسلام جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تھے نا تو اس انداز میں دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے ہی کھلایا اور پلایا ہے. اگر اللہ تو نہ چاہتا تو ہم رزق کو کھا سکتے. اللہ پہلی بات کہتا ہے رزق کا بندوبست کس نے کیا ہے. دوسری بات اب میں کون ہے یملک السمع، جو لے جائے، جو مالک ہے سماعت کا، والابصار اور بصارت کا. یہ کانوں کی سماعت کس نے دی ہے؟ یہ آنکھوں کا دیکھنا کس نے دیا ہے؟ جو نبی نے ہے، جن کو نظر نہیں آتا، جن کی نظر بند ہے. کوئی دنیا کی طاقت یا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی کسی کو بینائی عطا فرما سکتا ہے؟ جو بہرے ہیں سن نہیں سکتے، جن کی سماعت میں رب نے ختم کر دی ہے، جن کی ٹوٹلی ختم ہے، چاہے جتنے مرضی آلات لگا لے، جب اللہ کو منظور نہیں تو اس میں سن سکتا نہیں ہے. اللہ یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ رزق کا مالک کون ہے، سماعت کا مالک کون ہے، بصارت کا مالک کون ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے الحیّ زندہ کو، من المیت مردے میں سے، وَيُخْرِجُ، اور کون ہے جو نکالتا ہے المیت مردے کو، من الحیّ زندے سے. اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے بچہ صحیح سالت ہے لیکن معاف مت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. معاف مت ہو گئی. ماں ٹھیک ہے، بچہ فوت پیدا ہوا ہے. انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ تو مزید کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ. رزق بارش نازل کرنا، آسمان سے پانی کو بہانا، زمین سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے اناج کو پیدا کرنا، اور اسی طرح سماعت کا مالک اور اسی طرح بصارت کا مالک، اس پورے نظام کو چلانے والا. سورج کا آنا، پھر چاند کا آنا، رات کا آنا، دن کا آنا، دن کا بڑے ہو جانا، رات کا چھوٹا ہو جانا، رات کا بڑا ہو جانا، دن کا چھوٹا ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زندگی اور موت دینے والا، اس پوری کائنات کو، نظام کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اے مشرکین مکہ، اللہ تم سے مخاطب ہے، بتا کون ہے وہ ذات جو رزق دیتا ہے، جو سماعت کا مالک ہے، بصارت کا مالک ہے، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ، اور حتیٰ کہ کل کائنات کو چلانے والا ہے. تم خود ہی جواب دو. اللہ فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان قریب یہی کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات ہے وہ فقل، پھر اس وقت آپ لوگوں کو کہنا ہے افلا تتقون، پھر اس اللہ کے قہر سے، ناراضگی سے، عذاب سے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کھاتے اس کا ہو، پہنتے اس کا ہو. اگر یہ سماعت چلی جائے، سماعت کو چھین لے، پوری کائنات کی طاقت مل جائے، اس سماعت کو واپس نہیں لا سکتا. اگر پوری کائنات مل جائے، بصارت کو میرا رب لے جائے، اس بصارت کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت لوٹا نہیں سکتی. یہ ایک آنکھ خراب ہو جائے، جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، اس آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتی. یہ ڈیلا باہر نکل آئے اور اس کی جگہ پتھر کا ڈیلا لگا سکتا ہے، لیکن اس سے کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ
کیسے میرے رب کی طرف سے یہ دوربین ہے، حد نگاہ جہاں تک اللہ نے اس کی ایک حد رکھی ہے، جہاں تک اس کی ایک سبیل ہے، جہاں تک اس نے کام کرنا ہے، ہر چیز کو میرا رب نے اس کے اندر بہترین انداز کے اندر لگایا ہے اور احسن طریقے سے بہترین انداز کے اندر اس چیز کو جانچ پڑتال کرنے کے لحاظ سے پہچان لیتا ہے۔ تو فرمایا جب تم سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تم جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ نافرمانی اور یہ کفر والا رویہ اور شرک کرنا یہ کیسی بات ہے؟ افلا تتقون، تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرتے کہ جس ذات نے اتنے بڑے نظام کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے، کہیں تمہیں اللہ اپنے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر۔ آگے مزید فرمایا فذالکم اللہ، پس یہ تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب ہے، الحق سچا رب ہے، سچا خالق ہے، سچا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے خاص مدد مانگتے ہیں، یہ حقیقی معبود ہے۔ فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے نہ قبول کرنے کے بعد پھر ہوگی تو صرف گمراہی ہوگی۔ اس سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد پھر بھی تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو بھی اس کے بعد گمراہی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے، اس کے بعد ہدایت نہیں تمہیں ملے گی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس کہاں جا رہے ہیں؟ حیران پھر رہے، جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب یہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، جب اس نے اپنے خالق اور مالک اور معبود سچے معبود کو نہیں پہچانا، اللہ پھر فرماتے ہم نے اس کو پستیوں کی طرف دھکیل دیا اور اتنا یہ گر چکا تھا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں پھر جانوروں سے بھی بدتر اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ پھر حق کے بعد گمراہی کی طرف جائے گا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھر رہے ہو؟ کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو گئی ہے کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جو نافرمان ہے، جو حد سے گزر گئے ہیں، اللہ کی نشانی کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، کھاتے اس کا ہے، جو کچھ اس نے دے رکھا ہے اس سے فائدہ اور لطف اندوز ہوتے ہیں، انہم لا یؤمنون، جب وہ حد سے گزر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے جو کچھ مرضی آپ نے کھانا۔ ایک اور انداز سے اللہ دعوت دیتا ہے، کل کہہ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ کو، حل کیا، من شرکائکم، یہ جو تمہارے شریک ہیں، یہ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، نہیں یبدأ الخلق، کوئی ابتدا سے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے؟ جس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اونٹ پیدا کیے ہیں، جانور بے شمار پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، ثم یعید، چلو پہلی مرتبہ نہیں پیدا کر سکے، اب تو سانچہ ڈھانچہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اب کوئی دوبارہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ تمہارے یہ موجودان باطلہ سارے مل جائیں، کل اجتماع الانس والجن، سارے جن بھی مل جائے، سارے انسان بھی مل جائے، سارے شریکوں کو ملا لو، جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے پیدا کی، اس طرح کی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ چلو نہیں، پہلی مرتبہ نہیں، دوبارہ بعد میں پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ دوسرے مقام پر سوال سی بات کرتا ہے، فرمایا ھذا خلق اللہ فانظر ماذا خلق الذین من دونہ، اس پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایک ہی چیز دکھا دو کہ اس کو غیر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ، یہ تو اتنے مجبور ہیں، اتنے کمزور ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، مکھی بنانا دور کی بات ہے، اگر مکھی کے کھانے میں سے کچھ لے جائے یہ تو اس کھانے کو واپس نہیں اٹھا سکتے، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ، فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کی نہیں، دوسری مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں نہیں، قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ یبدأ الخلق، اس نے پہلی مرتبہ اس ساری کائنات کو بنایا ہے،
ثم یعیدہ، دوبارہ بھی کون پیدا کرے گا؟ اللہ ہی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں حیران پھر رہے ہو، بہکے جا رہے ہو؟ وہ اتنا بھی پاگل پر ہوتا ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، زمینوں کو پانی کے اوپر کھڑا کر دیا، اتنے بڑے پہاڑوں کو بنا دیا، اتنے بڑے جانور کا تمہارے ہاتھ میں تھما دیا، پھر بھی تم اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے پھر اس خالق اور مالک کے اوپر ایمان نہ لے کے آؤ، تم جیسا انسان زمین دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم بہکے جا رہے ہو۔ کل ایک اور انداز کے ساتھ تیسری مثال اللہ دیتا ہے، تیسرے انداز سے بتاتا ہے، کل کہہ دیجیے حل کیا من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یہدی، جو رہنمائی کرے الی الحق، حق کی طرف، کوئی ہے تمہارے اندر؟ کسی نے پکڑ کے کہا عزا حبل نے وہ سیدھا رستہ وہاں جا کے نماز پڑھو، کسی نے سمجھایا یہ برے کام چھوڑ دو، وہ کام کرو، چوری نہ کرو، اچھے کام کرو، بدکاری والے کام نہ کرو، سیدھی طرح نکاح کرو، کبھی کسی نے رستہ دکھایا؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ یہدی، رہنمائی کرتا ہے للحق، حق کی طرف، اللہ رہنمائی کرتا ہے، بت نہیں کرتے، بت رہنمائی نہیں کرتے، قبر والا رہنمائی نہیں کرتا، غیر اللہ کسی کی ہے کی طرف، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ فرمایا آقا من یہدی، بس جو یہدی رہنمائی کرے الی الحق، حق کی طرف، احق، کیا وہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے۔ کتنی سادی سی باتیں یقین کر کے مانے، اگر کوئی کم ذہن والا بھی ہو، سادی سی بات اللہ کہتا ہے جو رہنمائی کر رہا ہے حق کی طرف، کیا اس ذات کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے؟ اور اس کے علاوہ فرمایا امن، جو نہ یہدی، رہنمائی کرتا ہو، الا ان یہدی، اور نہ ہی وہ خود ہدایت یافتہ ہو، پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ فما لکم کیف تحکمون، اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جو رہنمائی کرنے والا ہے، سیدھے رستے کی طرف بلانے والا ہے، اور دوسری طرف اپوزٹ وہ انسان ہے جو نہ خود ہدایت یافتہ ہے، نہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، جو اس کی پیروی کرنی چاہیے جو حق کی طرف بلاتا ہے اور حق کا رستہ دکھلاتا ہے، بجائے اس کے جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آخری بات، وما یتبعون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرک نہیں پیروی کرتے، اکثر ان کے اکثر الا ظن، مگر گمان کی، گمان، ان الظن، بے شک جو گمان ہے لا یغنی، نہیں فائدہ دیتا، من الحق، حق سے شیئا، کچھ بھی۔ گمان کس طرح؟ آپ کتنے ایسے لوگوں سے ملیں گے معاشرے کے اندر، یہ نہ خواہش پڑتی ہے، یہ فلاں مسئلہ بن، اچھا تو فلاں ملتان چلے جاؤ، فیصلہ آباد چلے جاؤ، بہاڑی چلے جاؤ، وہاں ایک بابا جی کا دربار ہے، اس طرح نمک پڑھیں گے، فلاں فلاں فلاں، کیا ہوگا؟ شفا مل جائے گی۔ اچھا آپ نہیں، میں نے سنا ہے، یہ تو سنا نا، گمان ہو سکتا ہے وہاں سے آرام آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گمان نے ہی ان بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ ایک ادھر بلڈنگ کی طرف بڑا مشہور ہے، یہ جی لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، لوگوں کی چلا دیتا ہے، فلاں فلاں معاملہ، تو یہاں سے بھی کافی لوگ جاتے ہیں۔ تو ایک یہاں سے ہمارا دوست بھی اپنے بچے کو لے گا، وہ گنگا تھا، اللہ، جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کے واپس آیا تو وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہی گمان کرنا، وہ ہو سکتا ہے، وہ کرتے ہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ یہ گمان یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور باطل کے رستے پر چلا دیتا ہے، حق سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الظن، بے شک جو گمان ہے نا، لا یغنی، نہیں فائدہ دے گا، من الحق شیئا، حق میں سے
کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. ہاں سامنے لکھی پڑی بات ہے معاملہ تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو گمان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جانے والا ہے بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں سادہ سا میرے رب نے ایک سبق سکھلایا ہے, بتلایا ہے کہ لوگوں نہ وہ رزق کے مالک ہیں, نہ وہ سماعت کے, نہ بصارت کے, نہ زندہ میں سے مردہ کو, نہ مردہ میں سے زندہ کو, نہ کسی کو مار سکتے ہیں, نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں, نہ سیدھے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ نہیں کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہے اس اللہ کی پیروی کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں شرک سے اپنے آپ کو بیزار کیجیے, شرک جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے. شرک یہ انسان کو لے ڈوبنے والی بیماری ہے, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, ساری زندگی عقیدہ الوہیت اور عقیدہ ربوبیت کے اوپر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.